تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو وسوسے آتے ہیں، یہ وسوسے کیوں آتے ہیں؟ یہ وسوسوں کی بیماری کیوں آتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نگیٹیو خیالات کیوں آتے ہیں؟ دیکھیے، یہ خاندانی اثرات کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، یعنی کچھ لوگوں کے اندر خاندان سے شروع ہوتے ہیں، یعنی ان کے خاندان میں کسی کو آتے تھے، پھر ان لوگوں کو بھی آ رہے ہیں، اس طرح بھی آتے ہیں۔ پھر اسی طرح کچھ لوگوں کو معاشی یعنی پیسوں کو لے کر، ان کے اپنے زندگی کے حالات، معاش کو لے کر، ان کی کمائی کو لے کر یہ بھی ایک سوچ بڑھتی ہے، اس کی وجہ سے بھی۔ پھر اسی طرح زندگی کے کچھ حالات کی وجہ سے بھی یہ بیماری آتی ہیں، یعنی پچھلی زندگی میں گزرے ہوئے کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کی شادی ہوئی، 2-4 سال میں ہی اس کا یا تو طلاق ہو گیا، یا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یا پھر کسی کو اس کے ساس سسر کا ظلم بہت زیادہ سہنا پڑا، یا پھر کچھ لوگوں کو بچپن میں ہی ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، اب وہ رشتہ داروں کے ظلم سہتے ہوئے کوئی بڑے ہوئے، کوئی برے ایسے ماحول میں پلے بڑے، یا کچھ لوگ بچپن سے ہی کسی کے گھر میں یا کسی کی دکان میں نوکری کرتے ہوئے بڑے، تو وہاں پر ہمیشہ ان کو جھڑکیاں کھانا پڑا، بہت زیادہ ظلم اور تکلیفیں سہنا پڑا، یہ تمام چیزیں یعنی۔ اور کسی کا کبھی بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو کسی کی لڑکی کا انتقال ہو گیا، ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو حادثات اپنی زندگی میں جو بڑے حادثات گزرے، یا کسی کے کاروبار اچانک سے ختم ہو گئے، یہ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بھی یہ بیماری شروع ہوتی ہے۔ اب یہ ڈاکٹرز جو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دماغ میں ایک الارم سسٹم ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا دماغ میں، وہ الارم سسٹم جیسا کہ اپنی دفاع کرنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے انسان جو پہلے سے کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں جنگل میں چلے گئے، یا پھر کہیں راستے میں چلتے ہوئے، یا کسی جگہ پر آپ چلے گئے گھومنے وغیرہ، تو آپ کو کہیں پر سانپ نظر آیا۔ اب اس سانپ کو دیکھنے کے بعد اس کے خطرے سے بچنے کے لیے جو ہم کوشش کرتے ہیں، پہلے سے یا تو دور بھاگتے ہیں، یا خاموش ہو جاتے ہیں، یا پھر اسے سانپ کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ خطرے کو دیکھ کر پہلے سے جو ہمارا دماغ کے اندر جو الارم سسٹم ہے، اپنے آپ کو بچانے کی جو کوشش ہوتی ہے، یہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح زلزلہ کبھی آ گیا تو اب اس سے کیسے بچیں، یعنی کچھ مصیبتوں سے اپنی دفاع کرنے کے لیے، جان بچانے کے لیے جو انسان کوشش کرتا ہے، یہ ہر ایک انسان کے اندر یہ طاقت، یہ قوت ہوتی ہے، یہ الارم سسٹم تو ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو نظام، یہ جو الارم سسٹم ہے، اس میں کچھ ایسے کیمیکل تبدیلیاں آتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ غیر ضروری حد تک حساس بن جاتا ہے، جو بغیر کسی خطرے کے ہی علامات پیدا کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک خطرہ نظر آ رہا، اب اس خطرے سے بچنے کے لیے یہ الارم سسٹم کام کرنا تھا، لیکن جب دماغ میں کچھ کیمیکل تبدیلیاں آنے کی وجہ سے بغیر کسی خطرے کے ہی پھر یہ سسٹم بجنا شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ شاید میں مر جاتا ہوں گا، ایسے بھی خیالات آتے ہیں۔ بہت سارے ہم لوگوں کو فون کالز آتے ہیں، شاید میں مر جاتا ہوں گا، ابھی مرنے سے 40 دن پہلے ایسا کچھ معلوم ہوتا کیا؟ ایسے بھی لوگ سوال کرتے ہیں، معلوم ہوتا کہتے نا، اللہ تعالیٰ اشارہ بتا دیتے کہتے نا، تو میں مر جاتی ہوں گی، مجھے ایسے ہی خواب آ رہے ہیں، مجھے ایسے ہی لگ رہا، میں اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح میرا ایمان ختم ہو گیا ہوں گا، یعنی خطرہ نہیں ہے وہاں پر، لیکن یہ سسٹم، دماغ کا جو سسٹم ہمارا خراب ہوا، بغیر خطرے کے ہی خطرہ پیدا کرتا ہے۔ میری بیوی چھوڑ کے جاتی ہوں گی، یا میرا شوہر مجھے تک طلاق دے دیتا ہوں گا، یا نہیں تو میرے بچے میرے بڑھاپے میں خدمت نہیں کرتے ہوں گے، حالانکہ بچے چھوٹے ہیں، وہ ابھی تو پڑھ رہے ہیں، یا پھر ابھی شادی ہوئی ہے، یہ تو ابھی بہت خطرناک خطرہ بڑھتا ہے۔ شادی ہوئی، جیسے ہی نئی بہو گھر میں آئی، اب اس کی کچھ تو بھی 1-2-4 دن، 8 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے کی زندگی، اب وہیں سے ساس یا سسر کے دماغ میں یہ خیال کا آنا کہ شاید اب میرا بیٹا بدل گیا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری بہو کچھ سکھا دی ہوں گی، اب میرے بڑھاپے میں شاید یہ میرا سہارا نہیں بنتا ہوں گا۔ اس طرح بغیر کسی خطرے کے پہلے سے ان خیالات کو دماغ میں لانا، یہ پھر اس کی وجہ سے یہ برے برے خیالات کا آنا، اب یہ بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح یہ
बायोकेमिकल तब्दीलियाँ जो दिमाग के अंदर आती हैं, ये क्यों आती हैं? यही ज़िंदगी में जो बड़े बड़े मसाइल का कभी सामना करना पड़ता, हाँ, फिर कुछ सवाल उनको परेशान करते रहते हैं ऐसे लोगों को, फिर कुछ लोग बार बार न्यूज़ देखते हैं तो उस न्यूज़ की वजह से, इंशाल्लाह मैं आगे और भी तफसीलात बताऊंगा, सोशल मीडिया की वजह से, फिर माहौल की वजह से, फिर बचपन में गुजरे हुए या सुने हुए या देखे हुए हालात की वजह से, वाक़यात की वजह से भी ये ख़यालात आते हैं। हाँ, एक बहुत लंबी हिस्ट्री है अल्लाह के लिए। और बचपन से आप जो जिस माहौल में रह रहे हैं वो माहौल का असर होता, जो चीज़ सुने सुनाए या जो चीज़ देखे टीवियों के ज़रिए से देखे, जैसा कि ये शैतान या भूत प्रेत का आना, ये औरत की शक्ल में आ रही, ये मोहिनी आ रही, किसी के ऊपर बैठ जा रही, किसी का गला दबा रही, ये कर रही, वो कर रही, ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि इंसान सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर या बचपन से कुछ वाक़यात को देखते हुए ये समझ लेता है। अब ये सीरियल्स की देन है या टीवियों की देन है, वो हॉरर पिक्चर्स के नाम पर ये ऐसे बहुत सारी चीज़, और ये सास बहू के जितने भी झगड़े वो जो सीरियलों में बताते हैं, मियाँ बीवी के झगड़े जो भी बताते हैं, ये तमाम चीज़ें, ये बुरे ख़यालात आने की वजह ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम ज़राए हैं जिनको बार बार देखने की वजह से इंसान के जहन में ये ख़याल बैठ जाते हैं। ठीक है।